یوں سمجھیے کہ جیسا کہ ایک مسلمان حضور کے زمانے میں تھا. آپ مجھے بتائیے اس کی فقہی معلومات کتنی ہوں گی؟ کیا ہمارے مفتیوں کے برابر ہو سکتی ہیں؟ امام ابو حنیفہ نے یہ کہا، امام شافعی تو 200 سال بعد آئیں گے. ابھی یہ باریکیاں تھیں وہاں کیا بات تھی؟ اصل دین کیا ہے؟ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے تن من دھن لگا دو، بس. نماز پڑھ لو، سادہ نماز. کبھی حضور کو دیکھا ہے رفع یدین کرتے ہو تو رفع یدین کر لو، کبھی دیکھا ہے نہیں کیا آپ نے، مت کرو، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. ایک صحابی آئے دور سے بدو، حضور کو دیکھا کہ آپ نے گریبان کے اپنے بٹن بند نہیں کیے تھے، اس نے ساری عمر بند نہیں کیے. ٹھیک ہے، یہ اس کا ذوق ہے، اس نے دیکھا حضور کو اسی حال میں. لیکن اس کے علاوہ ان کے اوپر بحث اور تمہیس، اور اس میں پھر ایک دوسرے سے اختلاف، اور ایک دوسرے سے، اور یہ اختلاف آج ہی نہیں ہے شدید، آج ہی نہیں ہے، یہ ابتدا سے ہو گیا تھا. بہت سے اس وقت کے فقہا، غیر حنفی فقہا، اس درجے نفرت کرتے تھے امام ابو حنیفہ سے کہ نام لینا پسند نہیں کرتے تھے. قال رجل کوفی، ایک کوفی شخص نے یہ کہا. یہ حال ہو گیا تھا. قال رجل کوفی، ایک کوفی شخص نے یہ کہا. بھائی اس کا نام لو، قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ. اختلاف آپ کر لیجئے، ان کی بات کو آپ رد کرنا چاہتے ہیں دلیل سے رد کر دیجئے. یہ صورتحال ہمارے ہاں بہت جلدی پیدا ہو گئی. اور اب تو ظاہر بات ہے میں فرقہ پرستی اور فرقوں میں بٹے ہوئے، اور ایک دوسرے کے لیے کفر کے فتوے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ضال اور مضل ہونے کے فتوے ہیں. یہ صورتحال جو ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے. موٹی موٹی باتیں جو اللہ نے حکم دیے ہیں، حضور نے حکم دیے، عمل کرو بھائی. جن چیزوں سے روک دیا ہے رک جاؤ بھائی. باقی یہ کہ اس کے اندر بہت زیادہ مین میخ نکالنا، بہت زیادہ اس کے بال کی کھال اتارنا، بہت تفصیلات کے اندر جانا، در حقیقت یہ وہ چیز ہے کہ جس سے دین کے اندر تنگی پیدا ہوتی ہے. اور اس کو قرآن مجید میں سورہ اعراف میں کہا گیا اسرہم واغلال التی کانت علیہم، کہ جب ہمارے نبی امی آئیں گے تو وہ لوگوں کو ان بوجھوں سے نجات دلائیں گے جو ان کے کندھوں پر ہوں گے، اور جو وہ گردنوں میں طوق پڑے ہوں گے ان سے نجات دلائیں گے. یہ یہودیوں کے اندر جو بات تھی، باریک بینی قانون کے اندر، اس کے اندر جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے معاملہ. قربانی ہوگی تو اس کی کیا کیا تفاصیل ہیں، وہ پڑھ کر انسان جو ہے دنگ ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں جو تھی یہ اسر اور اغلال تھے، یہ بوجھ تھے جو لوگوں کے اوپر ڈال دیے گئے.